پاکستان کی سیاست کسی انتھک ڈرامے کی طرح ہے جس کا اگلا سین ہمیشہ پچھلے سے زیادہ ہنگامہ خیز ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم برسوں سے ایک ہی کھیل دیکھ رہی ہے کہ ایک پارٹی جیتتی ہے، دوسری روتی ہے، اگلے الیکشن میں رول بدلتے ہیں، نئے رولز آتے ہیں۔ اس رولر کوسٹر میں عوام کا حال کسی سواری کی طرح ہے جسے اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ۔ یہ المیہ نہیں تو کیا ہے؟ سوچیے گا، اسی سیاسی کھیل نے نہ صرف جمہوری اداروں کو کمزور کیا ہے بلکہ عوام کے اعتماد کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ نوجوان نسل کے لیے سیاست ایک تھکا دینے والا مذاق بن چکی ہے۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہوگا کہ سیاستدان ایک دوسرے کو غدار کہنے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹ کر بات چیت کی میز پر آ سکے؟ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی سیاستدان متحد ہوئے، ملک نے ترقی کی، مگر جب انہوں نے ایک دوسرے کو مٹا دینے کا ارادے کیے تو کبھی 9 مئی ہو جاتا ہے اور کبھی 12 مئی ہو جاتا ہے۔ جنرل عاصم منیر، سپہ سالار پاکستان، جو کہ اب فیلڈ مارشل آف پاکستان، انہوں نے خود کو ایک محب وطن، دور اندیش اور باوقار سپہ سالار کے طور پہ منوایا۔ اختلاف کرنے والوں کو بھی اب سچائی تسلیم کر لینی چاہیے۔ آج آپ سے بات ہوگی کہ کیا پاکستان کی سیاست کبھی سیزن فائنل دیکھے گی؟ پاکستان کی سیاست کسی انتھک ڈرامے کی طرح ہے جس کا اگلا سین ہمیشہ پچھلے سے زیادہ ہنگامہ خیز ہوتا ہے۔ جیل یاترائیں ہوں، ملک بدریاں ہوں، مقدمے ہوں، NRO ہو، معافیاں تلافیاں ترلے ہوں، پھر وہی گھوم پھر کے وہی چہرے تھوڑا میک اپ بدل کر واپس آتے ہیں۔ کیا یہ سلسلہ کبھی رکے گا؟ ہر بار جب کوئی نیا چہرہ اقتدار میں آتا ہے، پرانے کرداروں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ عوام سمجھتے ہیں شاید اب انصاف ہو، مگر جلد ہی منظر نامہ بدل جاتا ہے۔ پھر وہی چہرے، وہی تقریریں، وہی وعدے۔ کبھی نواز شریف جدہ کی راہ لیتے ہیں، کبھی عمران خان جیل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس دروازے میں جہاں سے وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں وہاں سے زرداری کو اسپتال کے راستے عدالت لایا جاتا ہے۔ کیا واقعی ہر باری کے بعد باری کا بدلہ ہی سیاست ہے؟ میری باری، تیری باری، میاں صاحب جان دو، ساڈی واری آن دو، یہ نعرے ہمارے مہذب سیاستدانوں کو اچھے لگتے ہیں۔ عدلیہ، نیب اور اسٹیبلشمنٹ سب اپنی جگہ موجود، لیکن تاثر یہ ہے کہ کوئی بھی مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں۔ ہر نیا کیس سیاسی انجینئرنگ کی جھلک دیتا ہے اور پھر الزام تراشی کا طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستانی قوم برسوں سے ایک ہی کھیل دیکھ رہی ہے کہ ایک پارٹی جیتتی ہے، دوسری روتی ہے، اگلے الیکشن میں رول بدلتے ہیں، نئے رولز آتے ہیں۔ اس رولر کوسٹر میں عوام کا حال کسی سواری کی طرح ہے جسے اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ۔ یہ المیہ نہیں تو کیا ہے؟ سوچیے گا کہ جو سیاسی رہنما خود جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ اقتدار میں آتے ہی انتقام کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں۔ نظریہ ضرورت کے تحت سب جائز ہو جاتا ہے اور ماضی کی غلطیاں مستقبل کے وعدوں میں چھپ جاتی ہیں۔ کبھی زرداری صاحب مصالحت کا نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مصالحت کی سیاست کروں۔ کبھی خان صاحب نیا پاکستان، نئی تبدیلی اور حقیقی آزادی کی تحریک چلا، اور کبھی محترم میاں نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لندن سے اٹھا کے ایک علم بلند کرتے ہیں، مگر اقتدار ملتے ہی یہ سب فقط اقتدار دو کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اس سیاسی کھیل نے نہ صرف جمہوری اداروں کو کمزور کیا ہے بلکہ عوام کے اعتماد کو بھی ریزہ کر دیا ہے۔ نوجوان نسل کے لیے سیاست ایک تھکا دینے والا مذاق بن چکی ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ زیرو۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہوگا کہ سیاستدان ایک دوسرے کو غدار کہنے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹ کر بات چیت کی میز پر آ سکے؟ میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میں نے تم سے بات نہیں کرنی، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، میں نے شیطانوں سے بات نہیں کرنی، میں نے بادشاہوں سے بات نہیں کرنی، میں نے شہنشاہوں سے بات نہیں کرنی۔ وہ غدار ہے، یہ محب وطن ہے، یہ سچا پاکستانی ہے، یہ ذرا کم سچا پاکستانی ہے۔ کیا حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی فیکٹریاں بند ہوں گی؟ یہی وقت ہے، کوئی آگے بڑھے، کوئی پیچھے ہٹے۔ مذاکرات، مفاہمت اور جمہوری تسلسل کے بغیر پاکستان صرف بحرانوں کی فہرست میں اضافہ کرتا جائے گا۔ یاد رکھیے، ہمیں دشمن کا بھی سامنا ہے، بیرونی اور اندرونی بحرانوں کا بھی سامنا ہے، تو ہمیں طے کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ترجیحات کو طے کر لینا ہوگا کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی سیاستدان متحد ہوئے، ملک نے ترقی کی۔ آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ مگر جب انہوں نے ایک دوسرے کو مٹا دینے کا ارادے کیا تو کبھی 9 مئی ہو جاتا ہے اور کبھی 12 مئی ہو جاتا ہے اور جمہوریت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس نعرہ بازی کی سیاست، اس سلطان راہی کے اسکرپٹ سے نکل کر کیا جدید سیاسی مکالمے کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں؟ کب تک ہر جلسے میں بڑکیں، دھمکیاں اور الزام بازی ہوتی رہے گی؟ کوئی تو ہو جو سنجیدہ بات کرے، بغیر مائک کو توڑے پھوڑے سنجیدگی سے بات کرے، عوام کو ان کے مسائل کا حل دے اور جمہوریت کے تسلسل کی بات کرے جس میں ملک کی ترقی اور بقا شامل ہے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں افواج پاکستان اور سپہ سالار کی حالیہ کامیابیاں یقینی طور پہ قابل تحسین ہیں۔ بھارت سے جنگ میں واضح برتری نے جہاں دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا، وہیں اندرونی ریاست مخالف گروہ کی حرکتوں کا پردہ بھی چاک کیا، جو ایک بڑی افسوسناک، شرمناک اور قابل مذمت بات ہے۔ یہ ایک ایسی شرمناک
حقیقت ہے جس سے ہم سب کے سر شرم سے جھک جاتے. بیرون ملک بیٹھے نام نہاد آزادی اظہار کے پیروکاروں نے کھل کر دشمن کا ساتھ دیا. ان کی ٹی وی اسکرینوں پہ وہ ہمیں سجے ہوئے دکھائی دیتے رہے, ان کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیتے رہے, ان کا بیانیہ بتاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر اپنی ہمدردیاں ایک سیاسی جماعت سے منسوب کرتے ہیں اور خود ڈالر کماتے ہیں اور سیاسی جماعت کے کردار کو داغدار کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو بدنام کرتے ہیں, عمران خان کی تحریک انصاف کو بدنام کرتے ہیں. دوسری جانب جنرل عاصم منیر سپہ سالار پاکستان, جو کہ اب فیلڈ مارشل آف پاکستان ہے, انہوں نے خود کو ایک محب وطن, دور اندیش اور باوقار سپہ سالار کے طور پہ منوایا. اختلاف کرنے والوں کو بھی اب سچائی تسلیم کر لینی چاہیے اور فوج جیسے ریاستی ادارے کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ مکالمہ کرنا ہوگا. مگر اس عزت و وقار کو استعمال کر کے سیاسی قوتوں کو مزید دیوار سے لگانے کی کوشش ریاست کے مفاد میں ہرگز نہیں ہو سکتی. جمہوریت اور اداروں کے درمیان توازن ہی اصل کامیابی. ماضی میں ہم نے کئی بار دیکھا ناظرین کہ محض سیاسی چالوں سے کسی کو دیوار سے لگانا ملک کو مہنگا پڑتا ہے. کیا ایک اور لیڈر, کیا عمران خان اگر تختہ دار پہ چڑھا تو آج ہم دنیا کو کیا پیغام دیں؟ کیا دنیا یہی سمجھے کہ پاکستان میں سیاست جرم ہے, یا ہر لیڈر کی سیاسی قیمت صرف تب سمجھی جاتی ہے جب وہ جیل میں ہو یا جلا وطن ہو؟ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جمہوریت کی کامیابی اختلاف رائے کے احترام میں ہے, نہ کہ اسے کچلنے میں. ہمیں سیکھنا ہوگا کہ جمہوریت کے سفر میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل فتح ہے. اب وقت آ گیا کہ ہم بطور قوم اس میوزیکل چیئر کو روکیں جس میں صرف کرسی بدلتی ہے مگر رویے, بیانیے اور انجام ایک ہی رہتا ہے. کیا ہم اتنے باشعور نہیں ہو چکے؟ اب تک عوام اب چالاک ہو چکی ہے. وہ جان چکی ہے کہ جب تک سیاسی قیادت اپنی ذاتی انا سے بالا تر ہو کر قومی سوچ نہیں اپنائے گی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو دوستو کیوں نہ آج ہی سے ایک نیا آغاز ہو, کوئی بڑائی دکھائے, کوئی نرم زبان اپنائے, کوئی پرانی دشمنیاں دفن کرے, اپنی اناؤں کو دفن کر دے صرف ملک کے لیے, کیونکہ آخر میں صرف ایک پاکستان بچتا ہے. اور اگر ہم نے اسے اپنی انا کے کچرے تلے دفن کر دیا تو آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے. کیا ہم اس انجام کے منتظر ہیں؟